والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. مل کے بلند تر صلوات. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ قازمین جیسی سرزمین پر مجلس عزائے ابا عبداللہ الحسین اور مجلس عزائے اہل بیت اطہار علیہ السلام برپا کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اور ہم نے اجتماعی زیارت میں بھی جملہ عرض کیا تھا کہ ہر بات سے پہلے مولا سے کہنا چاہیے کہ مولا بڑا شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اذن عطا فرمایا کہ آپ کی سرزمین پر پہنچ سکیں، ورنہ یہ گنہگار کہاں اس قابل تھا کہ آپ کے حرم مطہر میں قدم رکھ سکیں، اور یہ گنہگار نگاہیں کہاں اس قابل تھی کہ آپ کے ذریعے مطہر کو دیکھ سکیں. آج آپ پہنچے ہیں طویل سفر کے بعد، اور کل بھی پھر ایک سفر ہے، لہٰذا طول کلام میں لیکن اختصار کے ساتھ ثواب کی خاطر کچھ جملے اس سرزمین پر عرض ہو جائیں. اگر آپ ساتھ دیں گے تھوڑا سا تو مل کے سلوات دیتے ہیں محمد والے محمد. جس شہر میں آپ تشریف فرمائے قازمین، یہ بغداد کے شمال میں واقع اور مرجع خلائق ہے. میں قازمین کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کرنے لگا ہوں. وہ دو ہستیاں یہاں پر دفن ہیں جو جگر گوشہ رسول ہیں، اور جن کے لیے خود حضور مکرم ان کی آمد سے کئی دہائیوں پہلے یا صدیوں پہلے کہہ کے چلے گئے تھے کہ من احب ان یلقى اللہ عز وجل، جو میدان محشر میں اللہ سے ایسے ملاقات چاہتا ہے کہ طاہرا مطہرا، جو طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو، فلیتوالى موسیٰ بن جعفر الکاظم، اسے چاہیے کہ امام موسیٰ کاظم کی محبت کے ساتھ اللہ کے پاس آئے میدان محشر میں. چونکہ خود یہ طاہرہ و تطہیرہ والے ہیں، لہذا جو ان سے محبت کرے اسے بھی طاہر و مطہر بنا دیتے ہیں. اور پھر حضور مکرم نے فرمایا کہ من احب یا من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل، جو اللہ عز وجل سے ایسے ملاقات چاہتا ہے میدان محشر میں کہ رفعت درجات ہو، کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے، وبدلت سیئات حسنات، اللہ فقط اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے. توجہ کیجیے گا، ایک مرتبہ تک گناہ معاف ہونا یہ بھی ایک منزل ہے، لیکن اللہ گناہوں کو فقط معاف نہ کرے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ کسی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. فَلْيَتَوَالَى محمد بن علی تقی الجواد، جو امام محمد تقی کی محبت کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا، جن کی زیارت کے بعد تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ فقط اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا، گناہ کو نیکی میں بدل دے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الا من تاب وعمل عملا صالحا، کہ جو اللہ کے کچھ محبوب ایسے بن جاتے ہیں کہ جو توبہ کرے اور پھر عمل صالح کو انجام دے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہ معاف نہیں کرتا. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے. میں آپ کو بڑی سادہ سے مثال دوں، آپ کا دل فوراً پہنچ جائے گا. امام حسین نے حور کو خالی معاف نہیں کیا، وہ جو چند لمحوں پہلے تک ان جملوں میں ہو سکتے تھے کہ لعن اللہ امۃ قتلت کا، چونکہ اس گروہ میں تھے نا، لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرجت میں، امام حسین نے خالی معاف نہیں کیا، وہ مقام عطا کیا کہ اب ان جملوں میں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباب، السلام علیکم یا اسفیاء اللہ و عبداللہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. تو امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی محبت فقط گناہوں کو معاف نہیں کرتی، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے. تو آپ توجہ کریں کہ کس سرزمین پر آپ موجود ہیں. اور آپ کی اجازت ہے تو میں تھوڑا مولا محمد تقی الجواد علیہ السلام کے فضائل سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں. ایک اور مل کے بلند کر سلام
بڑی سادہ سی بات ہے. امام کا نام تو محمد ہے. امام وہ محمد ہیں کہ جن کے عجب ہے جن کے بابا بھی علی ہیں, جن کے بیٹے بھی علی ہیں. یعنی یہ وہ محمد ہیں کہ جن کی ولادت بھی علی سے ہوئی ہے اور ان سے بھی ایک علی کی ولادت ہوئی ہے. تو آپ توجہ کیجئے گا کہ نام تو محمد ہے, لقب دو مشہور ہیں مولا کے, ایک تقی ایک جواد. تقی اور جواد, دیکھیں آپ کتنی کثیر تعداد میں احادیث کو ملاحظہ فرمائیے تو اس کا خلاصہ آپ کو ملے گا. بہترین بندہ اللہ کا کون ہے؟ بہترین بندہ ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا اطاعت گزار ہو اور مخلوق کا خدمت گزار ہو. یہی دو پیرامیٹرز ہیں نا, جو اللہ کا جتنا بڑا عبادت گزار بھی ہے اور مخلوق کا جتنا بڑا خدمت گزار ہے, اتنا ہی وہ سب سے بہترین عبد صالح ہے. تو جو ہے آپ کی اللہ کے عبادت گزار کو کہتے ہیں تقی, مخلوق کے خدمت گزار کو کہتے ہیں جواد. جہاں تقی اور جواد جمع ہو جائے وہاں محمد بن علی نے تقی اور جواد ہمارے نام امام بنتے ہیں. مل کے سوال کو نام ہمارا محمد علی صاحب. اچھا, تقی امام کا لقب ہے, متقی نہیں. متقی بہت سے ہو سکتے ہیں. متقی وہ کہ جو تقوی کے راستے, اگر چاہے کہ یہ بھی بڑی سعادت اور فضیلت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. متقی بننا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. علی ہے امام المتقی. علی مسلم خلیفہ ہے مسلمین کے, امیر ہے مومنین کے, امام ہے متقین کے. جو علی کو فقط دنیا کے خلیفہ کے حق میں مانے وہ مسلمان ہے. تو جو ہے آپ کی تو علی ہیں خلیفہ مسلمین کے, اور جو علی کو امیر مانے اپنا وہ مومن ہے, اور جو علی کو امام مانے وہ متقی ہے. ارے متقی نہیں بن سکتا. تو متقی, لیکن بہرحال متقی ہے دنیا میں جو اللہ کے راستے پہ تقوی کے راستے پہ چلتے ہیں. متقی وہ کہ جس کا عمل تقوی کے راستے پر. تقی وہ کہ جس کا عین وجود تقوی ہو, جس کا بولنا تقوی ہو, جس کا چپ رہنا تقوی ہو, جس کا چلنا تقوی ہو, جس کا بیٹھ جانا تقوی ہو, جس کا سانس لینا تقوی ہو, لمحہ بلمحہ جس کا عین وجود تقوی ہو. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم جنت کا وارث انہیں بنائیں گے جو متقی ہوں گے. نہیں, من کان تقیّا, جو تقی ہوں گے. اب میں آپ کو تقی متقی آپ توجہ ہے آپ کی, تو میں تقی وہ ہوتا ہے کہ جس کا سونا بھی تقوی. کیسے؟ علی ابن ابی طالب شب ہجرت ایک رات سو جائیں تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیں. تو جس کا عین وجود تقوی ہو نا, اسے تقی کہتے ہیں. جس کے دل میں, اچھا میں پھر اور تھوڑا سا آسان کرتا ہوں. متقی وہ کہ جو اللہ کے راستے پر ہے, تقی وہ کہ جو اس سے محبت کرے وہ متقی بنے گا. جو اس کے راستے پر چلے, جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا. دیکھیں امام تقی علیہ السلام پہ بڑے کم اشعار کہے جاتے ہیں, لیکن میں آپ کو 4 میں سے سناتا ہوں مولانا تقی علیہ السلام کے فضائل. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی مرتقی نہیں ہوتا. یہ تقی و مرتقی کا فرق آپ کو سمجھ میں آیا؟ جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی, اور سینکڑوں احادیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں, جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا. اور اس کا تقوی عذاب ہے یار کہ جس کے دل میں علی نہیں ہوتا. ایک سلوات کا تو بنتا ہے امام المتقین مولا محمد تقی علیہ السلام. تو وہ کم سن ترین امام کہ جو منصب امامت پر فائز ہوئے 8 برس کے سن میں, امام رضا علیہ السلام کی ایک ہی اولاد ہے, امام تقی جواد علیہ السلام. اور انہی سے جتنے بھی رضوی سادات ہیں ماشاءاللہ دنیا بھر میں, وہ در حقیقت تقوی سادات ہیں. اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی تو ایک ہی اولاد ہے. پھر امام تقی علیہ السلام سے جو اولاد ہوئی وہ تقوی تھے لیکن رضوی کہلائے. اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو وہی تانا دیا جاتا تھا جو رسول اللہ کو دیا جاتا تھا, ابتر ہونے کا, نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ امام 47 ایئرس کے ہو گئے تھے, امام کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو لوگ تو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو امام کیسے مانیں, آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں آگے. اگر آپ سلسلہ امامت آگے بڑھنا ہے تو آپ کی تو کوئی اولاد تو ہو. تو 47 ایئرس کے امام رضا علیہ السلام ہو گئے تھے, امام کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو امام رضا علیہ السلام نے ایک عجب جملہ کہا کہ اللہ ان قریب مجھے ایک ایسا سیولد مولود, اللہ ان قریب ایک ایسا بیٹا مجھے عطا کرنے والا ہے کہ لم یولد مولود لشیعتنا اعظم برکۃ منہ, کہ اللہ اس سے زیادہ بابرکت بیٹا ہمارے شیعوں کو عطا ہی نہیں کرے گا.
دیکھیں اب یہ کلام امام ہے جو اماموں کا تمام کلاموں کا امام ہے. اس لیے یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام اسلام نے کیوں فرمایا ہے. کیوں ہے تمام شیعوں کے لیے سب سے زیادہ برکت امام تقی الجواد علیہ السلام؟ اس لیے کہ اچھا میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی رضوی سعادات مطریقت کیا ہے تقوی سعادات، تو امام رضا علیہ السلام کو ابتر کا تانا دیا جائے. نعوذ باللہ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. جیسے رسول اللہ کو جب ابتر کا تانا دیا گیا تو کوثر بنی بی بی فاطمہ الزہرا، ویسے امام رضا علیہ السلام کو جب ابتر کا تانا دیا گیا تو کوثر بنے امام تقی الجواد علیہ السلام. ہر امام نے امام رضا کے بعد اپنے آپ کو ابن الرضا کہلوانا پسند کیا. دیکھیں ہر امام ان سے پہلے امام کے بیٹے ہیں، لیکن آپ کو ویسے تاریخ میں اس طرح سے نہیں ملے گا کہ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کو ابن الباقر کہا گیا ہو خاص طور پر، یا امام کاظم علیہ السلام کو مثلا ابن الصادق خاص طور پر کہا گیا ہو. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. لیکن امام تقی الجواد علیہ السلام کو ابن الرضا وہ کہلواتے تھے اپنے آپ کو کہ مجھے ابن الرضا کہو. وجہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ امام علی نقی علیہ السلام بھی اپنے آپ کو ابن الرضا کہلواتے تھے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اپنے آپ کو ابن الرضا کہلواتے تھے. لہٰذا علماء اور عرفاء نے لکھا ہے کہ بعید نہیں کہ حضرت حجت بھی اس بات پر راضی ہوں کہ آپ ابن الرضا کہتے ہیں مخاطب کریں اور پھر دعا مانگیں. تو ابن الرضا کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کو تانا دیا جاتا تھا کہ ہم سب رضا کی اولاد ہیں. کل آپ ہمارا تشریف لے جانے والے وہ بھی رضا کی اولاد ہیں. مل کے سوال دیتے مولا علی بن موسیٰ علیہ السلام کو سلام اللہم صلی علی. تو ہر امام نے فخر کیا کہ ہمیں مولا رضا کی اولاد کو. جس جوار میں تشریف فرما ہے وہ امام رضا کے بابا بھی یہیں پر ہیں، امام رضا کے بیٹے بھی یہیں پر ہیں. تو بڑا اچھا ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کا ذکر بھی ساتھ میں آ گیا یہاں پر. تو ابن الرضا اور امام رضا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ہم شیعوں کے لیے، ہمارے شیعوں کے لیے ان سے زیادہ مولا تقی الجواد علیہ السلام سے زیادہ بابرکت مولود اللہ نے عطا نہیں کیا. وجہ پتہ کیا؟ دیکھیں حاجات تو ہر امام سے پوری ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں، امام تقی الجواد علیہ السلام سے تشیع کے لیے ایک ایسا مسئلہ حل ہوا ہے جو ان سے پہلے کسی امامت میں حل نہیں ہوا تھا. السلام علیکم. کہ امام تقی الجواد علیہ السلام کا منصب امامت شروع ہو گیا 8 برس کے سن میں. دیکھیے آج آپ کے لیے آسان ہے یہ سمجھنا. آج آپ نے سینکڑوں حدیثیں سنی ہوئی ہیں، مجالس سنی ہوئی ہیں، معرفت کا ایک دریچہ طے کیا ہوا ہے، آپ نے ایک زین آہستہ آہستہ طے کیے. اس زمانے کے مومنین کے لیے کہ 8 برس کے بچے کو ہم تو اپنا امام جماعت بھی نہیں مانیں گے، ظاہر آپ کو امام امت ماننا ہے. ایسے کہ 8 برس کا جو بچہ ہے نا، اس کے پاس کائنات کا نظام ہے. اس وقت حاجات بھی پوری ہو رہی ہیں، بارش بھی اسی کے صدقے میں نازل ہو رہی ہے. یہ وہی ہے اس کا علم کہ جیسے 63 برس کے سیدنا علی بن ابی طالب سنوری کے حرم میں پڑے کوفہ پر، ویسے 8 برس کے امام جواد علیہ السلام. اس بات کو تحمل کرنا یہ آسان نہیں تھا، لیکن شیعت اس مرحلے سے گزر گئے. کبھی عرض کروں گا تفصیل سے کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد کوئی تشیع میں فرقہ نہیں بنا. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں وقتی طور پر ایک تھوڑا سا ہکپ آیا، لیکن بہت وقتی طور پر تھا کہ کوئی آ کے یہ کہتا کہ جناب یہ تو 8 برس کے بچے کو تو امام نہیں مان سکتے، تو ہم کسی اور کو امام مان لیتے ہیں. جیسے تشیع میں جو فرقے بنے، امام صادق علیہ السلام کے بعد کچھ اور لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، آپ جانتے ہیں امام زین علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ ڈیوائیڈ ہوئے تھے، لیکن امام رضا علیہ السلام کا فرقہ نہیں بنا. تشیع محکم رہی اس بات پر کہ ہم امام تقی الجواد کو ہی امام مانیں گے. بلکہ یونس بن عبد الرحمن نے ایک بات بھی کہی، لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہدایت کی خاطر انہوں نے ایک بات اس طرح سے بیان کیا تھا کہ یونس بن عبد الرحمن امام کے صحابیوں میں سے 8ویں امام کے، جب امام تقی الجواد علیہ السلام کا سن امامت جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں کہ یہ جب تک کہ جو ایک عام سن بلوغت ہوتی ہے اس وقت تک پہنچ جائے تو کسی اور کو مقرر کر جا کے نماز تو پیچھے پڑھ سکیں، تو کسے امام مانے. تو اس وقت جب بہرحال ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے گریبان پکڑا، کہا خبردار یہ بات نہیں کرنا، اور ایک عجب اصول دیا کہ اگر امامت اللہ کی جانب سے ہے تو 1 دن کا بچہ ہو تب بھی امام ہے، اور اگر کسی کو اللہ امام نہ بنا تو 100 سال کا بندہ بھی ہو تو امام ہے. تاریخ سے اگر آپ جوڑ لیجیے گا مل کے سوال دیتے ہیں. تو تشیع کے لیے اس وقت یہ مسئلہ بہت کرسٹل کلیئر اس طرح سے ہو گیا کہ امر امامت اللہ کی جانب سے ایسا ہے کہ 8 برس کا بچہ بھی امام ایسا ہو سکتا ہے. کہ پھر جب امام سے سوال بھی پوچھا جاتا تھا تو امام اسلام کہتے تھے کہ آتیناہ الحکم صبی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کے لیے قرآن میں کہا ہے بچپن میں کہ ہم نے حکمت نبوت عطا کی بچپن میں. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی ہے، ہم نے تو عیسیٰ کو کہوانے میں نبی بنایا. میں آپ کو ابھی آپ کے دل میں 13 رجب دستک تو دے رہی ہے، آہستہ آہستہ اسی خاطر آپ آئے. تو ایک جملے سے جوڑ دوں آپ کو فی الحال 13 رجب کے لیے. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، قرآن کی آیت ہے گہوارے میں، انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا. عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کہا
کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. کتاب پڑھ کے سنائی نہیں تھی ابھی. جنہیں 13 رجب یاد ہے میں ان کو جوڑ رہا ہوں وہاں سے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, کتاب پڑھ کے سنائی نہیں. لیکن 13 رجب کو ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی ہے, جیسے ہی آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے تو علی نے آنکھیں کھولی, اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا وہ رسول اللہ کا چہرہ تھا. اور پھر علی نے کہا یا رسول اللہ توریت سناؤ یا انجیل سناؤ یا زبور سناؤ, اور علی بن ابی طالب علیہ السلام نے سورہ مومنون کو سنانا شروع کیا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون. تو جو ہے آپ کے تو اب وہ بہرحال اس کا ایک خیر 4 مصروں میں جواب بھی دیا گیا کہ کیوں رسول اللہ نے آ کر قرآن کو نہیں پڑھا اور علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فوراً کیوں پڑھ لیا, تو آپ کیا رسول اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں علی کو؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے. مجھے بات تو خیر کاظمین پہ کرنی ہے, لیکن یہ جملہ زبان پہ آ گیا کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, اور ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا, اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد, پتہ نہیں کتنی قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں. ایک مل کے صلوات بھیجے نام حیدر کرار علیہ السلام. تو اس وقت کی تشیع کے لیے جو اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ امامت کا تعلق امر الہی سے ہے, اور اس کا تعلق کوئی سن و سال سے نہیں. وہ حلوہ امام تقی الجواد علیہ السلام سے. اس لیے امام رضا نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے لیے اللہ نے ان سے زیادہ, امام تقی الجواد علیہ السلام سے زیادہ بابرکت مولود عطا ہی نہیں کیا. اس لیے آپ کو بالکل یہ ملے گا کہ امام تقی الجواد علیہ السلام بچپن میں جب آتا ہے امام رضا علیہ السلام کی حیات میں 8 سال کے تھے تو امام رضا کی تو شہادت ہو گئی, لیکن اس سے پہلے ہی اگر کہ امام رضا کے پاس حاجت کے لیے آتا تھا نا تو بھیجتے تھے امام تقی الجواد کے پاس. ایک شخص ہے کہ محمد ابن سنان اس کا نام ہے, اس کی آنکھوں کا نور جو ہے تقریباً چلا گیا تھا. تو امام رضا علیہ السلام شہر سے باہر تھے, تو امام کے پاس گیا, کہا کہ آپ معجزہ دکھلائیے مولا کہ مجھے شفا عطا ہو جائے. امام نے خط لکھا اپنے بیٹے کو, کہ ان کے پاس جاؤ. امام خالد کو شفا نہیں دینا چاہتے تھے, تو ہدایت بھی دینا چاہتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پہنچا جب, تو روایت میں اس طرح سے ہے کہ خادم جو ہے نا وہ اندر سے آیا, ایک بچے والا عاتقی غلام, اتنے چھوٹے بچے کو کہ گود میں اٹھایا ہوا تھا. دیکھیں گود میں جس بچے کو اٹھایا جائے نا تو سن 2 سال 2.5 سال سے زیادہ نہیں ہوتا, بہت زیادہ 3 سال ہوگا. تو امام علیہ السلام 2 سے 3 سال کے درمیان امام تقی الجواد. میں نے آپ کو 13 جب سے جوڑا ہے تو تھوڑا 3 شعبان سے بھی جوڑتا ہوں. وہ جیسے ہی اچھا اس نے اپنے یعنی امام کا خط دیا, یعنی امام کے بابا کا خط, امام تقی الجواد علیہ السلام نے دیکھا خط کو, اور اس کو دیکھ کر ناجن تجھے نجات ہو گئی, مل گئی نجات, بیماری سے نجات مل گئی. تو اس نے کہا کہ میں اب ایسے دیکھنے لگا کہ جیسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا اتنا تو دفعہ. تو کہ جیسے ہی مجھ پہ کیفیت طاری ہوئی تو میں نے تقی الجواد علیہ السلام کو, جو کتنے سال کے 3 سال کے تھے تقریباً یا 2 سال کے, میں نے انہیں دیکھا اور کہا یا شبیہ صاحب فطرس, اے فطرس کو شفا دینے والے کی شبیہ, جیسے حسین ابن علی نے گہوارے میں فطرس کو شفا دی تھی. تو آپ ان کے مقام پر ہیں یہاں پر کہ جن کی حاجت روائی ایسی ہے جہاں سے شفا اس طرح سے ملتی ہے. السخی یعطی بعد السوال, سخی وہ ہوتا ہے کہ جو عطا کرے سوال کے بعد, والجواد یعطی قبل السوال, جواد ہوتا ہے جو سوال سے پہلے عطا کرے. اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ سخی وہ کہ جو استحقاق دیکھ کر عطا کرے, جواد وہ بغیر استحقاق کے عطا کرے. تو امام علیہ السلام یہ نہیں دیکھتے کہ استحقاق ہے یا نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں سے آپ کو سخی, اللہ سخی ہمیں روایات میں نہیں ملتا, جواد کا لفظ ملتا ہے, انہ جواد الکریم, دعا افتتاح میں بھی اللہ جواد. اس لیے کہ ہم کیا ڈیزرو کرتے تھے کہ اللہ اس ڈیزرو کرنے کے مطابق دے گا ہمیں, ہم تو کچھ حیثیت نہیں رکھتے تھے. اللہ شک ہمیں مادر سے ہمیں دے رہا ہے, ہم نے کون سی عبادت کر لی تھی وہاں پر کہ جو اللہ وہاں سے ہمیں دے رہا ہے. تو اللہ بھی سخی نہیں, اللہ جواد ہے. تو اللہ کے کی صفت جود کا مظہر ہے امام تقی الجواد علیہ السلام. تو ایک طرف سے وہ عطا کرنا امام کا, اور پھر میں بات کو سمیٹ رہا ہوں آہستہ آہستہ کہ پھر وہ علمی کیفیت کے 8 سال کے سن میں, پھر جب بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے, تو پھر امام علیہ السلام کا وزیم الشان مناظرہ جو یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ ہوا اور مامون رشید کے دربار میں ہوا, کہ جو مناظرہ کئی دنوں تک پھر بعد میں چلتا بھی رہا, کہ جس میں 30,000 سوال کیے گئے امام سے, 30,000. یہ علامہ ذیشان جوادی صاحب نے لکھا ہے 30,000 سوال امام تقی الجواد اسلام سے کیے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ سوال کرنے والا ہے اور سوال ہی بھول گیا. یہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کسی عالم دین کو فون کریں, آپ کے پاس 3 سوال تھے, 2 سوال کے ایک بھول گیا, کہ قبلہ وہ یاد ہی نہیں آ رہا, پتہ نہیں کیا پوچھنا تھا. قبلہ تو آپ سے یہی کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو بعد میں یاد آ جائے تو دیکھ لیجیے گا, مجھے آتا ہو جواب دے دوں گا, ورنہ پوچھ کے بتا دوں گا. کفارہ ہے. تو یہ نہیں پوچھا کہ شکار مرد نے کیا تھا, عورت نے کیا تھا, آزاد نے کیا تھا, غلام نے کیا تھا, حرم کے اندر کیا تھا, حرم کے باہر کیا تھا,
پرندے کا کیا تھا، جانور کا کیا تھا، پہلی بار کیا تھا، بار بار کیا تھا، غلطی سے کیا تھا، جان بوجھ کر کیا تھا. امام نے ایک سوال کی 24 صورتیں بنائی. کہ پہلے یہ بتا کہ تیرا سوال کیا، پھر بتایا جائے گا تو سوال کا جواب کیا. یہ بارے سے ممبر سلونی بول رہے ہیں یہاں پر، مل کے سوال کرتے ہیں مولانا تقی الجواد علیہ السلام. اور اسی سے دیکھیں، میں ایک بات ایسی کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک بڑا طویل موضوع نکلتا ہے، لیکن بس میں اشارہ کروں گا. اسی پھر محفل میں مامون رشید نے اپنی بیٹی ام فضل کی شادی کی امام تقی الجواد سے. اور پھر وہاں پر امام علیہ السلام نے وہ خطبہ نکاح بھی پڑھا کہ جو معمولاً ہمارے یہاں پر خطبہ نکاح کی محفلوں میں وہی پڑھا جاتا ہے جو امام تقی الجواد علیہ السلام نے پڑھا. الحمدللہ اقرارا بنعمت ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیت وصلی اللہ علی محمد سید بریت وعلی الاصفیاء من عطرت. اما بعد فقد کان من فضل اللہ علینا ان اغناهم عن الحلال عن الحرام. یہ پورا خطبہ جو نکاح ہے نا کہ اللہ کا فضل ہے اس کے بندوں پر کہ اس نے حلال کے ذریعے سے حرام سے انسان کو محفوظ رکھا. یہ پورا خطبہ نکاح خدا کے حمد و ثنا کے بعد حضور مکرم پر درود و سلام کے بعد امام نے ارشاد فرمایا. خاص بات یہ کہ مامون رشید کیوں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں میں فضل کی امام تقی الجواد سے، جبکہ خود امام رضا کا قاتل ہے؟ تو امام جواد کی محبت میں تو نہیں کر رہے کام. دیکھیں یہ مظلومیت ہے ہمارے ائمہ کی کہ بعد کے جو ائمہ تھے آخر میں 9 امام 10 امام کیا 3 امام جو ہے نا، ان تینوں اماموں کا آپ کمبائن اگر مدت امامت بلکہ پورا زمانہ حیات ملا لیں تو 100 سال سے زیادہ نہیں بنتا. 3 امام 100 سال کے اندر شہید ہو گئے. 9 امام ہے 25 سال کے سن میں، ظاہری اعتبار 25 سال کے سن میں شہید ہو گئے. 10ویں امام 40 یا 42 سال کے سن میں شہید ہو گئے. اور 11ویں امام 28 سال کے سن میں شہید ہو گئے. یعنی 95 ایئرز بنتے ہیں. 95 ایئرز میں 3 حجت خدا شہید ہو گئی. یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ بنی عباس سے جانتے تھے کہ 12واں ہے. 9ویں کو شہید کر دو، 10ویں کو 11ویں کو، تو پھر 12واں ہے. 12ویں کو شہید کو سلسلہ امامت منقطع ہو جائے گا. لیکن کل سامر آپ جا رہے ہیں تو اس مقام کو دیکھیں گے کہ 10ویں امام نے بھی زندگی گزاری، 11ویں امام نے زندگی گزاری، اور سردار امام زمان علیہ السلام بھی. تو اللہ اگر چاہے تو فرعون کے دربار میں موسیٰ کو پال سکتا ہے. یہ نظام ہے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم اپنا مکر کرتے ہو، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ نے وہ انشاءاللہ اگر ہو سکے گا تو سامر میں سنا دوں گا کسی حد تک کہ کس طرح سے. لیکن یہ چاہتے تھے کہ بھئی 12واں، پہلی تو کوشش ہے کہ 12واں سامنے آئے تو 12ویں کو قتل کر دیا جائے تاکہ سلسلہ امامت ختم ہو جائے. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ایک اور کام ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ 12واں ہماری نسل سے آ جائے. تو جو ہے آپ کی بھائی اگر مامون کی بیٹی کی شادی امام تقی الجواد سے ہو رہی ہے اور وہاں سے نسل آگے بڑھتی ہے، تو اب تو یہاں سے اگر ان کے مطابق 12واں اگر آئے گا تو اس کے نانا تو ہم کہلائیں گے نا بھائی، جد مادری تو بنی عباس والے کہلائیں گے. پھر تو 12واں جو ہے وہ ہماری نسل سے آ جائے. اور تو جو چاہتا ہوں ایک اشارہ کروں گا، پہنچ جائے تو پہنچ جائے. یہ ہمیشہ سے جو اطراف کے لوگ تھے نا، ان کی نبوت ہم سے آگے بڑھ جائے یا نسل امامت ہم سے آگے بڑھ جائے. لیکن اللہ نے یہ منصوبہ رکھا کہ جتنے بھی سیاسی ازدواج ہوں گے وہاں پر وہ خاتون لا ولد ہی رہے گی، نہ نبوت ان سے آگے بڑھے گی نہ امامت ان سے آگے بڑھے گی. اگر نبوت کو آگے بڑھنا ہے تو بی بی خدیجہ کبریٰ سے آگے بڑھی، امامت کو آگے بڑھنا ہے تو بی بی سمانہ خاتون سے آگے بڑھی. تو وہاں پر وہ ام فضل سے ازدواج، تو اب یہ وجہ تھی تو ازدواج تو کیا، لیکن بی بی سمانہ مغربیہ ان سے ہی امام تقی الجواد السلام کی ساری اولاد ہے. بی بی فاطمہ بنت محمد تقی علیہ السلام، بی بی زینب بنت محمد تقی علیہ السلام، بی بی خدیجہ بنت محمد تقی علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ مبرکہ ابن امام محمد تقی علیہ السلام، جن سے تمام رضوی سعادات ہیں. موسیٰ مبرکہ یعنی اتنا زیادہ نور چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ چہرے پر برقع ڈال کے رکھتے تھے، کیونکہ جیسے ہی وہاں سے گزر جاتے تھے نا لوگ ان کے محو دیدار میں اتنا محو ہو جاتے تھے کہ سارے کام کاج چھوڑ دیتے تھے. لہٰذا موسیٰ مبرکہ ان کا نام ہوا. یہ وہی کیفیت ہے جو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی کہ جو چہرے سے خاص نور و کیفیت ہے. تو کا بھی اور 9 امام کا بھی. تو یہ کچھ مختصر سا سلسلہ ہو گیا امام تقی الجواد علیہ السلام کے فضائل پر، جتنا ہماری کوشش و بساط میں تھا ممکن تھا. اور ان سے پہلے وہ 7ویں امام اس منزل کو طے کروا گئے کہ اگر تم جاؤ گے جعلی فقہا کے پاس تو نہ تمہیں صحیح عقیدہ ملے گا، نہ صحیح شریعت و فقہ ملے گی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، ابھی امام صادق علیہ السلام حیات ہیں، ظاہری کے ساتھ ہیں، تو دروازے پر ہیں. یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بچپن ہے، ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہے. اب اس وقت لکھا ہوا ہے کہ اپنے قد سے بھی بڑا عصا. تو ایک اور امام جو کسی اور فقہ کے امام ہیں وہ گزرے وہاں سے، اور خادم سے کہا کہ اندر جا کے جعفر صادق سے اجازت لے آؤں کہ میں ان سے مل لوں. دیکھا کہ ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے.
تو وہ خادم اب کتنا سن ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا؟ کہ اچھا جب تک آپ کے بابا سے وہ اجازت ملتی ہے تو میں یہ تو پوچھ لوں کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ اللہ کرتا ہے، اللہ کرواتا ہے، یا بندہ کرواتا ہے، یا اللہ اور بندہ رہ جائے دل میں سما جائے تو انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے درس کافی ہے۔ جو آپ اچھے الفاظ دیں گے اللہ آپ کو بڑھا کے واپس کر دے گا، برے الفاظ دیں گے اللہ وہ بھی بڑھا کے واپس کر دے گا۔ ایمانداری کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں گے اللہ وہ بھی آپ کو بڑھا کے واپس کرے گا کہیں نہ کہیں سے۔ دھوکے کے ساتھ پیش آئیں گے وہ بھی اللہ کہیں سے بڑھا کے دے دے گا، دوبارہ پلٹا دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو باب الحوائج مولانا موسیٰ کاظم السلام، ان کے جو کیسے تھے نا ضرب المثل تھے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ہم دیتے بھی ہیں نا وہ بھی کہیں اور ختم تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے۔ حضور مکرم گوشت لے کر آئے گھر میں، اپنی ایک زوجہ کو دیا کہ تقسیم کر دیجیے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس گوشت کے شاید کچھ حصے بنائے۔ جب حضور واپس آئے تو حضور نے پوچھا کہ آپ نے وہ گوشت تقسیم کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ کچھ تقسیم کر دیا ہے، کچھ رہ گیا ہے، کچھ دے دیا ہے، کچھ رہ گیا ہے۔ حضور نے کہا جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آیا تو ایک صلوات بھیجا اور مل کے محمد جو دیا ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سیکھ کے جائیے گا۔ سب سے پہلا حق بنتا ہے آپ کے اعزاء اقربا جو بالکل قریب میں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر میں زندگی کی عیاشیوں میں ہوں، حتیٰ یہ کہ فرض کیجئے کہ بہت زیادہ کوئی اور مستحب عبادتوں میں ہوں اور میرے اطراف میں میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، اس کے بعد 2 وقت کی روٹی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ سیرت امام موسیٰ کاظم پر ابھی عمل نہیں ہو رہا۔ تو ان امور کا خیال رکھیں۔ اچھا خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی کا بڑا عظیم الشان فرمان ہے، ہر شے کی ایک زینت بتلائی۔ مثلا علم کی زینت حلم، علم کے ساتھ تحمل بھی تو ہو، اس طرح سے امام نے زینت بتلائی۔ اس کے بعد فرمایا نیکی کی زینت پتہ ہے کیا ہے؟ نیکی کی زینت یہ کہ اس کو چھپا کے کرنا۔ کتنی خوبصورت بات کی، نیکی کی زینت یہ کہ اس کو چھپا کے کرو۔ آپ نے چھپا کے کر لیا، بس اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن پر ہے، اس کو جب ظاہر کرنا ہوگا ظاہر کر دے گا، نہیں ظاہر کرنا ہوگا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کی قبر میں محفوظ۔ ٹھیک ہے، تو بات یہاں پہ تمام۔ انشاءاللہ پھر آج تو پہلی مجلس سے انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ ایک مل کے اور صلوات بھیجے مولا تقی الجواد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بہت اچھا نعرہ حیدری کہہ رہے تھے، ایک نعرہ حیدری کہتے ہیں کہ امام ارے امام کی اپنے طور پر انہوں نے کوشش اس طرح سے لوگوں تک پہنچائی ہے، جو ذمہ داری تھی یہ کہ کس طریقے سے یہ ولایت زندہ رہی۔ جی یہ ہے تو پھر سب کچھ ہے، یہ ہے تو پھر نماز ہے، یہ ہے تو پھر عبادت ہے، یہ ہے تو پھر وہ، کیونکہ سب اس کے دائرے میں۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، تھوڑا سا اشارہ کر دوں پھر تفصیل انشاءاللہ جشن میں کبھی۔ مولا علی کا جب ذکر آتا ہے تو وہ ایمان کی علامت ہے نا، جس کا چہرہ کھل اٹھے، جس کا چہرہ اس پہ بغض آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نفاق کی علامت ہے۔ لیکن آج کل کچھ لوگ ہوشیار ہو گئے، خاص طور پر میڈیا پہ، وہ ظاہر کہتے ہیں ہم بھی تو مانتے ہیں، چہرہ اچھا سا بنا کے رکھتے ہیں، دل میں اوروں کی بھی جگہ بنا کے بیٹھے ہوئے۔ تو آج کی میں ایک سادہ مثال دے دوں، آج کے لیے فقط اتنا اب کافی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر میں لوگ منافقت اس طرح سے کرنے لگے، فقط مولا علی کا ذکر کرو نہیں۔ آج کا ماڈرن زمانہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایمان اور نفاق کا پتہ چلانا ہو تو ابو طالب کا ذکر چھیڑ دو علی کے بعد۔ مومن ہوگا تو چہرہ کھل اٹھے گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام میں ہدیہ ان کے اجداد اللہ جی، اس لیے کہ بغض یہی تھا۔ بس بات میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ میں طولانی بات پھر کبھی اور کریں گے، کیونکہ ذکر آ گیا خالی ان کے جد ابو طالب علیہ السلام، سب کے جد ابو طالب ہیں، جن کی بھی آپ زیارت کریں گے سب کے جد ابو طالب ہیں۔ سبحان اللہ، کل سامرہ جائیں گے ان کے بھی جد ابو طالب ہیں، کاظمین میں زیارت ان کی بھی جد ابو طالب ہیں، مولا حسین کے آ جائیں گے ان کی بھی جد ابو طالب ہیں، عباس ابن علی ابن ابی طالب، اور علی کے دو بابا ہیں ابو طالب۔
اس فقیر کے کہے ہوئے کچھ مصرے تھے، بہرحال پہنچے بھی تھے، لیکن یہ ابھی مناسبت سے کہ حیدر ہوں کہ حسنین کہ سجاد خدا ہوں، اور باقر میں نے پڑھے ہیں خالی، کہی کسی اور نے، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، سب کی زیارت کریں گے نا، جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، کل سامرہ جائیں گے، یا جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں، سرداب امام زمانہ کی زیارت کریں گے، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پہ کرے غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پہ کرے غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ اللہم صلی علی یا علی حیدر کرار۔ ماشاءاللہ، شاد و آباد رہیں اس ولایت کے درس کے ساتھ بھی، اور ساتھ میں اس زندگی کے درس کے ساتھ بھی۔ کوشش کریں جو اللہ نے نعمت آپ کو عطا کی اس کے بندوں میں تقسیم کریں، اللہ بڑھا کے دے گا آپ کو یا آپ کی نسلوں کو اور بڑھا کے دے گا انشاءاللہ۔ عزیزوں، اس امام کا ماتم ہے جس نے زنجیروں میں رہ کر اسلام کو رہائی عطا کیا، جو کئی برس قید میں رہے، کہا جاتا ہے 14 برس قید میں رہے، اور زندگی کے آخری 4 سال تو مسلسل قید میں رہے، کہ مرزا دبیر نے یہ کہا کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، کہ زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ کبھی 25 رجب المرجب مخصوصی کے لیے تشریف لائے تو جو تابوت نکلتا ہے وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ظلم المطامیر، یہ امام کے صلوات خاصہ میں ہے، سلام اس امام پر کہ جسے تاریکیوں میں مچمورے میں عذاب دیا جاتا تھا۔ یعنی آپ اس کی تفصیل دیکھیں تو جو علماء نے بیان فرمائی ہوئی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر 40-50 سیڑھیاں اندر نیچے ہو جائیں جہاں پر نمی رہتی ہے، وہاں پر امام کو سال ہر سال کے لیے رکھا گیا کہ نہ امام پیر پھیلا سکتے تھے، نہ امام اپنا سر بلند کر سکتے تھے، تو بس امام صاحب السجدۃ الطویلہ، امام کی زیارت میں ہے کہ آپ طویل سجدے کرتے رہتے تھے بس، اور فرماتے تھے کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے موسیٰ کاظم کو عبادت کے لیے خاص مقام عطا کیا۔ ہائے ہائے ہائے، جب بھی کسی امام کی قید کا ذکر ہو تو 4 سال کی ایک بچی کی قید یاد آ جاتی ہے جسے تماچے مارے جا رہے ہیں، وہ بچی کے جو زندان ہی میں دنیا سے چلی گئی، یا بی بی سکینہ زندان میں دنیا سے چلی گئی، یا مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام امام کو زہر دیا گیا۔ دیکھیں 23 رجب کو امام کو زہر دیا گیا تھا، 25 رجب مولا کی شہادت ہے نا، 23 رجب کو امام کو زہر دیا گیا تھا۔ ایک روایت ہے میں بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھوں گا کہ مسائل بھی پہنچ جائیں، بس آپ تک اگر کیفیت پہنچ جائے تو پھر ہو سکے تو گریہ فرما لیجئے گا۔ وہ یہ کہ اس سے پہلے 23 رجب سے پہلے ایک موقع اور آیا تھا کہ جب ہارون رشید کا کارندہ امام کے پاس زہر لے کر آیا، تو اس وقت تک امر الہی نہیں آیا تھا کہ امام وہ زہر کو نوش فرما لیں، لہذا امام اسلام نے فرمایا کہ اس خرمے میں زہر ہے، کہتا ہے نہیں بادشاہ نے بھیجے آپ کھا لیجئے گا۔ امام نے وہ خرما لیا، وہ ہارون رشید کا ایک پالا ہوا کتا ساتھ میں لے کر آیا تھا، امام نے وہ خرما اس کتے کے سامنے ڈال دیا، وہ کتا کھا کر تڑپ کے مر گئے، تو وہ کتے کو لے کر مرے ہوئے کتے کو ہارون رشید کے پاس گیا، ہارون رشید روتا رہا اس کتے کو دیکھ کر۔ اب میں کیا آگے عرض کروں گا، خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جو عین نجس جانوروں کے مرنے پر تو بس اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا۔ ایک اور جملہ عرض کروں گا، میرے خیال میں جملے پر گریے کا حق نہیں ادا ہو سکتا، آپ کبھی بات میں سوچ کے گریہ کیجیے گا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں تھے نا، امام کے گھر پر ان ظالموں نے حملہ کیا تھا مدینہ میں۔ امام کی جو بیٹیاں تھیں نا، ہائے ہائے، جتنی بھی گھر میں چادریں تھیں سب چھین کر لے کر چلے گئے تھے، چادریں رکھی ہوئی، یہاں تک کہ آپ کو روایتوں میں ملے گا کہ جب مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختران نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو انتظار کرتی تھی کہ ایک بیٹی نماز پڑھ لے، پھر وہ چادر دوسری دختر وہ اوڑھ لے، پھر وہ نماز پڑھے۔ آتے وہ جوڑ کے کہوں گا کہ کتنی سخت منزل ہے، اور اب سمجھ میں آتا ہے مولا زین العابدین علیہ السلام دربار شاہ
مولا کیوں فرماتے تھے زینب کے کھلے سے سجاد کو بوڑھا ہوا اور مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام قید تنہائی میں اللہ تعالیٰ اپنی دختران کو یاد کر کے کیسے گریہ فرماتے تھے. مولا کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے بی بی فاطمہ معصومہ خود. جب مولا کی شہادت ہوئی بی بی معصومہ خود کا سن 10 برس کا تھا. میں ہاتھوں میں جوڑ کے کروں گا بی بی آپ کو اپنے بابا کی شہادت کی خبر ملی, بڑے مسائل ہیں, لیکن امام رضا نے احترام سے بتایا کہ آپ کے بابا چلے گئے. سلام اس کربلا کی یتیم بچے جو باپ کا لاشا ڈھونڈ رہے تھے. ایک بے سر کے لاشے سے آواز آئی لیا لیا. جزاک اللہ. کربلا کے لیے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیجیے. 2 دن بعد انشاءاللہ کربلا پہنچنے والے ہیں. اپنا دل آمادہ کر لو حسین پر رونے کے لیے. اس نے کہا یوم کا یوم کا یوم عبداللہ. کہتے حسین کے مسائل کا دل ہے ویسے کسی کے مسائل کا دل ہے. السلام علی الساق الموضوع. یہ امام علیہ السلام کی صلوات خاصہ میں ایک اور جملہ ہے. ہر امام عجب ہے مصائب امام موسیٰ کاظم. زہر کی مصیبت بھی ہے, غربت کی مصیبت بھی ہے, بیٹیوں کے مسائل بھی ہے, اور الساق المرزوز. پتہ ہے مرزوز سلام ان امام پر کہ جن کی پنڈلیوں کو زنجیروں سے ایسے جکڑا گیا تھا کہ چورا چورا ہو گئی, بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی تھی. یہ مرزوز کا لفظ ذہن میں رہے گا. میں کہوں گا مولا موسیٰ کاظم کتنے زیادہ مسائل ہیں آپ کی پنڈلیاں چورا چورا ہو گئی, لیکن کربلا میں مصیبت ایسی ہے کہ سماؤں کا پورا لاشا چورا. جنہوں نے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے تھے وہ کہتے تھے پہلے ہم نے حسین کے سینے کو پیچھے پھر حسین کی موش کو بھی دائیں طرف کے گھوڑے باہر کرا دو, بائیں طرف کے گھوڑے دو. حسین کا لاشا بابا لوگ کربلا جائیں گے چلے سے نبی سے بہن دے گے. یا مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام خدا کے فاضل کا حکم ہے چرمان کے مسائل پڑھو. حسین کا ذکر ضرور کرو. اِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِيرُ. اس نے حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوشت بندوں نے ذبح کر دیا. یا حسین. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ چلا زنجیروں میں جکڑا ہوا لاشا تھا. پھر میں خدا کی قسم عجب گری ہے. سبحان اللہ. خدا کی آوازوں کو قبول فرمائے. بی بی سیدہ سلام علیہ کے آنسوں میں جگہ عطا ہو. امام موسیٰ کاظم کے مسائل پر بہنے والے آنسوں پر میں مولانا محمد تقی کے مسائل کا بھی ذکر کروں گا. اس پر فرض ہے اس سے زمین پر امام تقی الجواد کا بھی ذکر کروں. لیکن اللہ اکبر. دیکھیں امام موسیٰ کاظم 18 بیٹے ہیں یا 19-20 بیٹے ہیں, الگ الگ روایت ہے نا. آپ نے سنا ہے کسی کے 20 بیٹے ہوں اور جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا. سلام ہو ان پر کہ جن کے جنازے کو مزدوروں نے اٹھایا. المنادى بطول الاستغفار اللہ اکبر. میں کہہ نہیں سکتا, مجھے بیان کرتے ہوئے بھی حیا آ رہی ہے. امام کے جنازے پر کیا صدا دی جاتی تھی احادت کے ساتھ. امام کے جنازے پر صدا دی جاتی تھی. میں اس کے برعکس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تو آپ تک پہنچ جائے کہ امام کو کیا کہا جاتا. وہاں پر ایک محب اہل بیت آیا, اس نے کہا خبردار یہ وہ ہے کہ جس کا یہ بھی پاک تھا اس کا باپ بھی پاک تھا. اب پتہ ہے امام کو کیا کہا جاتا تھا, پھر سمجھ لیتا. اس کے امام کے جنازے پر ذلت کے ساتھ کہتے تھے یہ رافضیوں کے امام والا, انہوں نے بغداد کے پل کو دھکا نہیں پھینک دیا امام کا جا. دونوں طرف سے لیکن قطار بننا شروع ہوئی. ایک محب اہل بیت تھے اسی سلسلے میں, اس نے آ کر کہا کہ یہ فاطمہ کے لال کا جنازہ ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ جنازہ بغداد کے پل پر ایسے رکھا ہے. امام کو پھر بہترین کفن اس نے دیا, 2500 دینار کا کفن ہے. ایسا کفن امام علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ کسی امام کو پھر ایسا کفن نہیں ملا جیسے موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. میں کہوں گا مولا آپ کے مسائل سارے کربلا جیسے ہیں, بس لیکن ایک فرق ہے.
बड़े कुरैश में इसी मकाम पर जहाँ आज इमाम की कब्र मुतारे वहाँ इमाम अलैहिस्सलाम को दफन किया गया। और फिर एक इमाम तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम है, 25 साल के सिन में मौला को जहर, 29 ज़िलक़ाद 220 हिजरी इमाम की शहादत है। उम्मे फजल ही ने जहर दिया है इमाम तकी अल जवाद को, जो मामून की बेटी उसी ने जहर दिया है। अच्छा, इमाम का जो जहर था ना, ये इस कैफियत, हर इमाम के जहर की कैफियत अलग है। जैसे मौला हसन का जो जहर था ना, इमाम का पूरा बदन सब्ज हो गया था, कलेजे के टुकड़े लगन में गिर रहे थे। इमाम मोहम्मद बाकिर का जो जहर था वो जीन से लिया गया था, इमाम के बदन मुताक पर सरायत कर गया। इमाम मूसा कासिम को जो जहर दिया गया, इमाम ने फरमाया था पहले मेरा बदन सुर्ख होगा फिर नीला हो जाएगा, जहर की शिद्दत ये थी। और इमाम तकी को जो जहर दिया गया, उसमें बेइंतहा प्यास बार बार इमाम महसूस कर, बार बार इमाम कहते थे कोई इमाम का हुजरा चीनी करबला बना हो, वो इमाम को पानी देने को तैयार नहीं था। सलाम उस करबला वाले हुसैन का फिर इमाम तकी अल जवाद के एक ऐसे मसाइब है जो मैंने कहीं और नहीं देखा, मखसूस है। देखो इमाम तकी अल जवाद के मसाइब भी तफसील से कम बयान होते हैं, लेकिन मैं इस ज़मीन पर न करूं तो कहा करूंगा। इमाम तकी अल जवाद के ऐसे मसाइब है, अल्लाहु अकबर, कि जब उम्मे फजल को पता था ना इमाम तड़प रहे हैं, इमाम की आवाज किसी तक ना पहुंचे तो बाहर अपनी कनीजों को बुलाए जो तालियां पीट रही सीटियां बजा रहे, अंदर फातिमा का बेटा जान दे रहा है, इमाम जवानी में दुनिया से चले गए। मैं कहूंगा इमाम रज़ा काली अकबर दुनिया से चले, इमाम तकी अल जवाद दुनिया से रुखसत हुए। हमेशा मसाइब का इख्तिताम होता है इमाम हुसैन के मसाइब पर, लेकिन आज की मजलिस में काज़मैन में मैं चाहता हूँ मजलिस के इख्तिताम हो इमाम हसन मुश्तबा के मसाइब, ताकि इमाम हसन को भी याद करना समझ में। इमाम तकी अल जवाद का जनाजा चला और दादा के पहलू में दफन हो गए, जो मसाइल सुनने के लिए आए हैं। इमाम तकी अल जवाद को दादा के पहलू में जगह मिल गई। सलाम उस हसन मुश्तबा दादा के पहलू में जगह नहीं गई। इतने तीर चले, हसन का ताबूत छोड़ दो, हसन के जनाजे पर तीर थे, हुसैन का जनाजा तीरावर था। मैं कहूंगा ए बीबी ज़ैनब, आपने हसन के जनाजे से तीर निकाले, हुसैन के जनाजे से क्यों ना निकाले? शायद बीबी का जवाब हो, मदीना में ज़ैनब के हाथ खुले हुए, करबला में वो बहन तीर कैसे निकाले जिसके हाथ गर्दन से बंद। सल्लल्लाहु अलैहि या इब्राहीम, या अबा इब्राहीम या अबल हसन या मूसा इब्न जाफर अय्युहल काज़िम इब्न रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या अबा जाफर या मुहम्मद इब्न अली अय्युहत तकी अल जवाद इब्न रसूलल्लाह। आजाद की कबूलियत का वक्त है। या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना। देखिए जो जिंदगी पर जो है तवस्सुल पड़ी है वो और काज़मैन के सरजमीन पर मौला मूसा कासिम के हरम के सामने उनकी कुर्बत में, उनके जवाब में। और एक जुमला और कह दूं, बस आज हमने यहाँ एक दिन गुजारा है, कल चले जाना है, यहाँ से इमाम से रुखसत है, इमाम को विदा कहकर जाना है, इमाम से कहकर जाने मौला चाह तो रहा हूँ, लेकिन मौला ये आखिरी ज़ियारत न बनने में, मौला मुझे वापस पल डाला। कितने मोमिनीन ने इल्तिमा से दुआ कहा था जब अपने घरों से चले थे, हर एक ने कहा था हमारा भी सलाम हो जाना मौला को। उन सब के लिए या हुज्जत अल्लाह वला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا مل کے کہیں گے یا وجیہا عند سبحان اللہ اشفع لنا اللہ تعالیٰ پھر توسل کب پڑھ سکے کہ آزمین کی سرزمین پر مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا کاظم یا جواد یا حسین یا حسین